السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 18 اگست 2022 کی کال لے کر تو میں پہلے یہ آزادی آفر کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس میں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو اس میں آپ کے جو دن ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو جو لوگ بھی اس آفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں فوراً 0345619043 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو ہماری ڈیلی کالز ہیں اسٹاک ایکسچینج کی یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی، ان دونوں مارکیٹوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان دونوں کو ہم اس قسم کی آفر دے رہے ہیں۔ یہ آزادی آفر جو ہے ان دونوں ٹریڈرز کے لیے ہے، وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہماری کال سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اچھا جناب، آگے چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف۔ آج کا سیشن کوئی بہت زیادہ ایکسائٹنگ تو نہیں کہہ سکتے، مگر ایک بات قابل ذکر ضرور رہی ہے کہ کل میں نے جس ایڈجسٹمنٹ کا ذکر کیا تھا وہ ایڈجسٹمنٹ واضح طور پہ نظر آئی، باوجود اس کے کہ مارکیٹ جو ہے رولر کوسٹر رائڈز اس میں رہیں، اوپر نیچے ہوتی رہی، مگر مارکیٹ نے بہت اچھے سے جو لیول تھا 43,261 246 والا اس کو سیکیور کیا، اور جو لو بنا ہے وہ میرے لیے اہم اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پری اوپننگ والیٹیلٹی کے دوران بنا۔ اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو جو مارکیٹ میں جو بھی لوز بنے ہیں وہ 43,472 کو اٹیمپٹ کرتے رہے۔ 4 اٹیمپٹ ٹوٹل تھیں، جس میں جو چوتھی اٹیمپٹ تھی آخری تقریباً 3 بجے کے اراؤنڈ، وہاں سے مارکیٹ نے ایک دم جمپ لیا۔ اگر آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سیدھی مارکیٹ اوپر گئی اور 43,761 تک گئی۔ 43,761 یہ وہی لیول ہے جس کا تذکرہ میں نے مڈ ڈے کال میں کیا تھا، یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو میرے خیال میں مارکیٹ بہت ریزنیبل تھی، اور جو لفظ ایڈجسٹمنٹ کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئی۔ 240 پوائنٹ کا مزید اضافہ ہو گیا انڈیکس میں، اور والیوم تو اس نے حیران کر دیا، کیونکہ اگر کل سے کمپیئر کروں تو 53% والیوم زیادہ تھے، اور اگر میں پرسوں سے کمپیئر کروں جو سب میں زیادہ والیوم تھے پچھلے کچھ عرصے میں، اس سے بھی 32% زیادہ والیوم آج دیکھنے میں آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہے، اور اسٹیک ہولڈرز کے نمبرز میں دیکھ رہا تھا، فارن فنڈز، لوکل فنڈز اور لوکل انویسٹرز کے NCCPL کی ویب سائٹ پر جو موجود ہوتے ہیں، تو وہ تمام نمبرز پازیٹیو تھے۔ صرف بات یہ تھی کہ ان کی جو فگرز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، مطلب اگر میں والیوم کے ساتھ ان کا موازنہ کروں تو وہ جسٹیفائی نہیں کرتا جتنا والیوم تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والیوم ان اسٹاکس میں زیادہ نظر آیا ہو جن اسٹاکس میں فنڈز کی انٹرسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، چھوٹے آئٹم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے پریسائز لیول ٹیبل ہے، اس کو دیکھ لیجئے، یہ اپڈیٹڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ یہ میں بات کر چکا آپ سے ایڈجسٹمنٹ کی۔ چارٹ پہ میں نے آپ کو یہی سمجھایا ہے کہ مارکیٹ میں بھرپور طریقے سے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، چینج آف ہینڈ ہوا ہے، ری اسکیجولنگ آف پورٹ فولیو جسے ہم کہتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ کے جو موو ہے اور جو والیومز ہیں وہ پارٹیسپینٹ کے کانفیڈنس پر بھی پوائنٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ میں اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے اسٹیک ہولڈر کے۔ مجھے کوئی بہت بڑی تبدیلی اپنے خیالات میں نظر نہیں آتی مارکیٹ کے حوالے سے۔ بے شک جو آخری منٹ کی جو موو ہے وہ تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے ایکسٹرا آرڈینری ہے، کیونکہ پورا دن جہاں پر مارکیٹ گھومتی رہی اس کے بعد آخری جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں مارکیٹ جو ہے ایک دم سیدھی اوپر گئی 43,761 کی طرف، تو وہ بڑی حیران کن ہے۔ مگر بہرحال مارکیٹ کوئی اتنا نیچے بھی نہیں تھی جس کو ہم ڈپریس کہہ سکتے، اور اب آنے والے سیشن میں ضروری ہے کہ مارکیٹ کو اگر یہ سفر جاری رکھنا ہے تو 43,761 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا۔ ویسے تو
امیڈیٹ ٹارگٹ بہت قریب ہے 43,864 845، مگر اس کے اوپر اگر مارکیٹ اسی طرح جس طرح والیوم آج بنا رہی تھی اور جس طرح ہم پچھلے دنوں میں مارکیٹ میں مومنٹم دیکھ رہے تھے وہ نظر آیا تو کل ہم انشاءاللہ 44,000 کو بھی ٹیسٹ کریں گے، اور یہ جو میں نے اٹموسٹ ٹارگٹ دیا ہے 44,134 کا، اس سے اوپر بھی مارکیٹ جا سکتی ہے اگر کہ مارکیٹ نے 43,864 کے اوپر والیوم بنائے۔ اچھا جناب، ایگزاسشن یا رسک مینجمنٹ کی بات کر لیں تو 43,472 وہ ایریا ہے جس کے نیچے کوئی تھوڑی بہت ڈپریشن ہو سکتی ہے، تو شارٹ ٹرم ٹریڈر جب مارکیٹ اوپر جاتی کھلتی ہے تو اپنا اسٹاپ لاس اس کے نیچے لے سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کا باٹم جو ہے ابھی بھی میرے لیے 43,285 249 کے نیچے ہے، اور جب انڈیکس 43,864 کے اوپر ٹریڈ کر لے تو پھر آپ کا اسٹاپ لاس 43,761 کے نیچے ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور امید کرتا ہوں کہ ٹریڈرز کو میرا کچھ دن پہلے کا وہ جملہ یاد ہوگا کہ آپ دیکھو گے مارکیٹ جو ہے انسرٹن پولیٹیکل سچویشن کو اگنور کرنا شروع کر دے گی، تو میں سمجھتا ہوں پچھلے دنوں میں جو ہو رہا ہے یہ وہی ہے، ورنہ بے یقینی پولیٹیکل عدم استحکام اور بے یقینی ملک میں موجود ہے، اور شہباز گل والے کیس کو لے کے تنازع بڑھتا بھی رہا، اور بہت ساری ہم نے ایسی چیزیں بھی دیکھی، حتیٰ کہ پیٹرول کی پرائز بڑھنے پہ اختلافات، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، مگر مارکیٹ کا جو ڈائریکشن ہے اس کو یہ تمام چیزیں متاثر نہیں کر پا رہی، تو مارکیٹ نے یقینی طور پہ کسی حد تک ان چیزوں کو اگنور کیا ہے، اور جو ریئل فنڈامنٹل انڈیکیٹرز ہیں جیسے روپی کی اسٹرینگتھ، ڈالر کی ویکنیس ہو، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں مارکیٹ کو اوپر کی طرف لیے جا رہی، اور امیدیں اور اسٹیک ہولڈر کا انٹرسٹ، IMF کی پاسبلٹی، یہ تمام چیزیں مارکیٹ، اور اب آپ نے یقینی طور پہ میں نے تو نوٹس کیا ہے، آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے ہم روزانہ اخبارات اور میڈیا پر سری لنکا کا نام بہت سنتے تھے کہ سری لنکا والے حالات، سری لنکا جیسے حالات، اب الحمدللہ کافی دنوں سے ہمیں یہ دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہا، تو اوورآل یہ ایک ریالٹی ہے جس کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان بہت برے وقت سے کم برے وقت میں آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اگر کوششیں جاری رہیں صحیح سمت میں تو انشاءاللہ تعالیٰ کم برے وقت سے بھی باہر نکلے گا اور اچھا وقت بھی ہم دیکھیں گے۔ میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال یا ہمارے کام کے حوالے سے کوئی آپ کا پوائنٹ ہے یا آپ کا کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube پر ضرور کمنٹ کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔